اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35، 36 اور 37 تین آیتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت عمران کی بیوی کی ایک منت کا ذکر کیا ہے۔ دو عمران ایسے گزرے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں محفوظ ہے۔ دونوں غیر نبی تھے، نبی نہیں تھے، البتہ وقت کے نیک، صالح اور پرہیزگار شخص تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ برگزیدہ پرہیزگار شخصیات کو بھی قرآن پاک میں محفوظ فرما لیا۔ ان میں ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی تھے، اور ایک عمران یہ ہیں جو بی بی مریم کے والد ہیں، ان کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے۔ حضرت مریم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آگے چل کر اس کی تفصیل آئے گی۔ یہ صورت بھی آل عمران اسی خاندان کی طرف منسوب ہے، اور بی بی مریم کے نام سے مستقل ایک اور صورت بھی قرآن پاک میں ہے جس کا نام سورہ مریم ہے۔ یہ تذکرہ جو آج ہم کرنے لگے ہیں حضرت مریم اور ان کے بیٹے اور ان کی والدہ اور ان کی منت، ان کا یہ بھی قرآن پاک میں کئی جگہوں پر موجود ہے۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ عمران نامی اس شخص کی بیوی جس کا نام حنہ تھا، بی بی حنہ، جس کے نام سے بعد میں نصارہ مذہب کے لوگوں نے بڑی بڑی عبادت گاہیں بنائیں، دیر حنہ کے نام سے وہ عبادت گاہیں مشہور ہوئیں۔ جس طرح ہم اپنی عبادت گاہیں مختلف شخصیات کے نام پر رکھ لیتے ہیں، انبیاء کے نام سے بھی مساجد ہیں، صحابہ کے نام سے بھی مساجد ہیں، اولیاء اللہ کے نام سے بھی مساجد و مدارس موجود ہیں، تو اسی طرح انہوں نے اس نام سے کئی عبادت گاہیں بھی بنائیں۔ دیر اس علاقے میں یا اس زمانے میں اس عبادت گاہ کو کہتے تھے جو جہاں وہ جا کر اپنی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ تو دیر حنہ انہوں نے بنایا، یہ اس خاتون کے نام سے تھا۔ طویل العمر خاتون تھیں، بڑھاپے کے قریب جا چکی تھیں، ان کی اولاد نہیں تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے نومولود بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے، پھدک رہی ہے، اسے کبھی ادھر اڑاتی ہے، کبھی ادھر اڑاتی ہے، اور خوش طبعی کر رہی ہے۔ تو دل میں اولاد کی محبت نے جوش مارا۔ اولاد کی محبت ایسی محبت ہے
کہ آدمی بعض اوقات ہر چیز بھول بھلا کے اس کی طلب میں بڑی منت اور زاریاں کر رہا ہوتا ہے اللہ کے حضور۔ انبیاء بھی اس کی خواہش کرتے رہے۔ اسی تناظر میں حضرت زکریا کا واقعہ بھی آنے والا ہے۔ انہوں نے منت مانی کہ اے میرے اللہ تو بے نیاز ہے، میری اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی اولاد عطا فرما دے۔ اور ساتھ ہی ایک منت یہ بھی مان لی، وہ تو درخواست کی اولاد کی، اور ایک منت یہ مانی کہ اللہ اگر تو نے مجھے کوئی اولاد دے دی، مراد بیٹا ہی تھا، تو میں اسے تیرے نام پہ وقف کر دوں گی۔ تیرے نام پہ وقف کرنے کا معنی یہ ہے کہ بس یہ تیری عبادت میں اور تیری اطاعت کے کاموں میں لگا رہے گا، میں اس سے دنیا کے کام نہیں لوں گی۔ آج کل بھی ایسا ارادہ اور ایسی منت اور ایسی تمنا لوگ کر لیتے ہیں کہ اللہ بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، حافظ بنا دوں گی، عالم بنا دوں گی، فلاں کام کر دیں گے، فلاں کام کر دیں گے۔ منت کی شرعی حیثیت سمجھ لیں۔ منت ماننا اگرچہ اس کی اجازت شریعت میں موجود ہے، کسی کام کے ہو جانے پر اس کے شکرانے کے طور پر مالی، بدنی، فعلی، قولی منت مانی جائے تو اس کی اجازت موجود ہے، لیکن کام بھی شرعی ہو جس کے لیے منت مانی جائے، اور منت بھی شرعی ہو۔ غیر شرعی کاموں کے لیے منت کا اظہار کرنا یہ بھی غیر مناسب عادت ہے، بلکہ توہین ہے۔ اور غیر شرعی منت ماننا یہ بھی کفران نعمت ہے۔ کوئی آدمی کسی آوارگی کے لیے، کسی غیر شرعی عمل کے لیے منت مانتا ہے، اے اللہ میں اتنے روزے رکھوں گا، میرا یہ فلاں برا کام ہو جائے، فلاں غیر شرعی کام ہو جائے، میں مسجد بنا دوں گا، میں تلاوت کروں گا، میں نوافل پڑھوں گا، میری شراب کی بھٹی پہ اچھی شراب پک جائے، میں اتنی نفل پڑھوں گا، میرا یہ سود کے کام میں مجھے اتنا سود آ جائے تو میں جناب فلاں مسجد بنا دوں گا۔ مجھے کسی اور ایسی آوارگی یا ایسی کوئی غیر شرعی عمل پر منت ماننا یہ توہین ہے اللہ رب العزت سے ایسی بات کرنا۔ کام تو صحیح تھا لیکن منت غیر شرعی تھی۔ مجھے بیٹا ہو جائے، مجھے بیٹی ہو جائے، میں کیس میں جیت جاؤں، میرے کاروبار میں برکت آ جائے، اور میں فلاں اس قسم کی منت مانوں گا جو غیر شرعی ہے۔ ہمارے ہاں خواتین زیادہ منت مانتی ہیں، اور وہ بیچاری مسائل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ایسی غیر شرعی منتیں مان لیتی ہیں جس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ مثلاً ایک خاتون کہنے لگی کہ میری اولاد نہیں ہے یا صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا ہو جائے تو میں فلاں دربار پہ ناچوں گی۔ بھئی میری بہن ناچنا کہاں درست ہے؟ تیری بند حویلی میں ناچنا شریعت نے پابند کیا ہوا ہے کہ تو وہاں بھی اونچی آواز میں نہ بول، تیرے جھنکاروں کی آواز زیورات کی باہر نہ جائے، تیرے وجود اس طرح عیاں نہ ہو جس طرح غیر شرعی انداز ہے، اور تو وہاں جا کے اتنے بھرے مجمع میں ناچے گی، یہ کہاں کی منت ہے؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا میرے ایک رشتہ دار نے منت مانی ہے مجھے بچہ ہو جائے، ان کی بیوی کو حمل نہیں تھا، شاید کافی وقت گزر چکا ہوگا، حمل ہو جائے تو ہم پیدل فلاں جگہ پہ جائیں گے اور وہاں خیرات کریں گے، اور وہ جگہ کا جو دورانیہ تھا وہ تھا تقریباً کوئی 13-14 میل، گرمیوں کے دن تھے، ننگے پاؤں پیدل جائیں گے، ہاں یہ بھی شرط تھی۔ اب ننگے پاؤں 2-4-8 گز 20 گز آدھا کلومیٹر چلنے کے بعد تو آبلے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب وہ بیچاری حمل سے ادھر اسے اتنی عزت، ادھر اسے پیدل چلایا جا رہا ہے، وہ پتہ نہیں 2 دنوں میں پہنچے، وہاں جاتے ہی وہ اسے بخار آ گیا، اتنی نکاہت ہوئی، وہ مرنے کے قریب ہو گئی، اور پھر وہاں بھی جو انہوں نے جو کرنا تھا وہ بھی تو کر،
یوں ناچیں گے، یوں یہ کریں گے، یوں خوشی کریں گے۔ تو ایسی منتیں بالکل فضول منتیں ہیں، غیر اسلامی منتیں ہیں، یہ گناہ ہے۔ ایک شخص کو 1-2 مرتبہ حج کے داخلے کی اس نے درخواست کی، حج کا داخلہ نہیں ہوا۔ اس کی عقیدت تھی کسی بزرگ سے، مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو کہنے لگا میں کعبے کا طواف تو نہیں کر سکا، اب جب میں مر جاؤں تو میری میت کو فلاں قبر کے ارد گرد 7 چکر لگوانا، تو یہ کعبے کے طواف کا متبادل ہو جائے گا۔ انہیں کہا گیا، ابھی وہ جذبات میں تھا، اس پر کوئی پتہ نہیں کیا کیفیت تھی، غیر شرعی منت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ ایسا نہ کرو، آپ بھی گناہگار ہوں گے، اس کے روح کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ لیکن انہوں نے کہا جی ابا بہشتی کی خواہش تھی، اب کیا کریں۔ اب انہوں نے اس کا وہ عمل کیا جو اس نے کہا۔ بہرحال اس کی تفصیل میں اگر چلے جائیں تو ایسی ایسی خرافات اس مد میں سننے کو ملتی ہیں جو بدعت سے بھی بڑھ کر گمراہی کی حد تک چلی جاتی ہیں۔ بدعت بھی گمراہی ہے، وہ گمراہی سے بھی آگے چلی جاتی ہے۔ اب رہا یہ سوال، ایک آدمی نے منت مانی تو اس منت کو پورا کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ شرعی کیا ہے؟ منت جائز کام کی مانی تھی اور منت بھی جائز مانی تھی۔ ایک شخص نے منت مان لی، مجھے اللہ حج کا داخلہ میں نے دیا ہوا ہے، یہ میرا نام اس مرتبہ آ جائے، میں 10 نفل پڑھوں گا، میں 2-4 روزے رکھوں گا، میں صدقہ خیرات کروں گا۔ تو منت بھی نیک کام کی تھی، اور اس کے بعد شکرانے کے طور پر بھی جو اس نے منت مانی وہ بھی نیک تھی، وہ جائز ہے، کرے۔ اب یہ رہا سوال، اگر وہ منت پوری نہیں کر سکا یا زندگی نے موقع نہیں دیا اسے، یا اب اس کے پاس وہ فرصت حالات نہیں رہے، مثلاً مالی منت مانی تھی، یا بعض اوقات منت بدنی مانی تھی وہ پوری نہیں کر سکا، یا اس نے منت مانی تھی کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں عمل جو ہے، یعنی میں کسی سے دوبارہ فلاں سے بات نہیں کروں گا، میں فلاں غلطی نہیں کروں گا، فلاں اصلاح نہیں، اب وہ اس منت کو قائم نہیں رکھ سکا۔ منت بمثل قسم ہوتی ہے، تو پھر اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ بعض اوقات لوگ مشروط کر دیتے ہیں کسی نیک عمل کو، تو یہ بھی مشروط کی شرط کو توڑنے کے لیے بھی کفارہ دینا ہوتا ہے۔ اس پر لمبی اور گفتگو ہے، ضرورت کے مطابق بیان ہوتی رہے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ منت ماننا بھی حرج نہیں ہے، منت مانی بھی اچھے کام کے لیے جائے، اور منت کو پورا کرنا بھی پھر ضروری ہو جاتا ہے، یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر منت مانی تھی پوری ہو گئی اور منت ادا نہیں کر سکا تو اس کے ورثے میں سے دے دو، اس کے وارث پوری کر دیں اس کی طرف سے، وہ تاکہ اس کے ذمہ یہ واجب کا قرض باقی نہ رہے۔ تو بی بی عمران کی اہلیہ بی بی حنہ جو تھی، بڑی نیک خاتون تھی، حنہ بن فاقور ان کا نام لکھتے ہیں، کچھ فاقوس لکھتے ہیں، مختلف تلفظات آتے ہیں۔ انہوں نے منت مانی، جب اس چڑیا کو اپنے بچے کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو یا اللہ میری بھی خواہش ہے مجھے بھی بیٹا عطا فرما، بچہ عطا فرما دے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ۔ جس رات انہوں نے یہ منت مانی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تفاسیر میں آتا ہے، کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ ایک تو میں پڑھ رہا تھا کہ اسی رات اللہ کے فضل، اللہ کا ان پر فضل ہو گیا اور وہ حاملہ ہو گئی اور ان کو محسوس ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کہا، اللہ میری دعا آپ نے قبول فرما لی، تو انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اسے آزاد کر دوں گی۔ اب آزاد کر دوں گی سے مراد یہ ہے اسے تیری عبادت کے لیے خالص بنا دوں گی، اس سے دنیا داری کے امور نہیں لیے جائیں گے۔ زمانہ اسلام سے پہلے ایک عمل ہوتا تھا، ان کے صلحاء میں اسے رہبانیت کہتے تھے۔ رہبانیت کا معنی ہے کہ دنیا کے تمام تقاضوں کو چھوڑ کر صرف عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں اور آبادی سے نکل کر کسی ویرانے میں چلے جائیں، کوئی پہاڑ کی چوٹیوں پہ، کوئی صحراؤں میں، کوئی دریا کے کناروں پہ۔ انہیں کسی قسم کی دنیاوی کام کاج سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، کوئی شادی غمی دکھ سکھ کسی کے ہاں آنا جانا،
کسی کا خیر، بس وہ اسی کام میں لگے رہتے تھے کہ بس ذکر کر رہے ہیں اور وقت کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں اور نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے راہبوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جو کئی کئی سالوں تک حالت نماز میں رہے، بس ضرورت پوری کی پھر نماز شروع ہو گئی، پھر ضرورت پوری کی پھر نماز پڑھنا شروع کر دی، پھر ضرورت پوری کی، تو یعنی کئی روزوں میں رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں اب رہبانیت کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی آدمی دنیا کے تمام کام کاج سے دور ہو جائے اور صرف اسی پر لگا رہے، کوئی جیے کوئی مرے، کوئی خوش ہو کوئی روئے، کسی کی ہنسی خوشی سے اسے کوئی مطلب سروکار نہ ہو، نہ بیوی نہ بچے نہ برادری نہ کنبہ نہ کسی کا خیال، ایسے کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کر اور آخرت کی نیکیاں بھی نصیب فرما۔ تو دنیا سے بھی ہمیں منسلک کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ کرام اس جہاد کی کارگزاری بیان کر رہے تھے، واپسی پہ جب آ رہے تھے، میرے ساتھ فلاں کا مقابلہ ہوا، میرے ساتھ فلاں کا مقابلہ ہوا، میں نے اس کو یوں چت کر دیا، میں نے اس کو یوں مار دیا، اس نے مجھ پہ یہ وار کیا، میں نے یوں دفاع کیا۔ اب وہ کارگزاری ذکر ہو رہی تھی، اور بات چلتے چلتے آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چلو ایک بہت بڑے جہاد سے ہم فارغ ہو کے واپس آ گئے ہیں، اب گھر رہیں گے اور سکون سے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا جہاد بہت بڑے جہاد سے نہیں، جہاد اصغر سے واپس آ رہے ہیں، جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ معاشرے میں رہنا، گھروں میں رہنا، برادری کنبے قبیلے میں رہنا، دنیا داری کے کاموں میں رہنا، دکان مکان زراعت اس میں رہنا، اور اس کے بعد اپنے رب کو راضی کر کے رہنا، یہ جہاد اکبر ہے، اور جہاں گئے تھے وہ جہاد اصغر ہے۔ ایک آدمی، ہم ایک طالب علم کی مثال میں دیتا ہوں، وہ گھر چھوڑ کر آ جاتا ہے مدرسے میں پڑھنے، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو جی یہ 24 گھنٹے میں سے 14 گھنٹے پڑھتا ہے، صبح پڑھ رہا ہے، دوپہر پڑھ رہا ہے، شام پڑھ رہا ہے۔ وہی بچہ جب گھر چلا جائے تو کبھی اسے والد کام بتا رہا ہوتا ہے، کبھی والدہ کام بتا رہی ہوتی ہے، کبھی اس کے ہم عمر کھیلنے کو آ جاتے ہیں، کبھی پڑوس میں برادری کنبے قبیلے میں کسی کی شادی غمی ہو جاتی ہے، بچہ وہاں مصروف ہو جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو نکما ثابت ہوا، یہاں تو پڑھتا ہی نہیں، نکالو اس کو۔ بھائی وہ جہاں رہ رہا ہے وہاں تو مسائل بہت ہیں۔ تبلیغی جماعت پہ ساتھی چلے جاتے ہیں، بھی وہاں تو صرف ایک ہی دھن ہے کہ بس جماعت کی کہ ہم کرنے ہیں اور اسی مرتب نصاب کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں بھائی یہاں آ کے سیکھو، کرنا گھر ہے جا کے، وہاں سیکھنا ہے، یہاں کرنا ہے۔ جہاں ہمارے ساتھ ہماری بیوی بچوں کی محبت بھی چمٹی ہوگی، جہاں ہمارے ساتھ روزی روٹی کا فکر بھی چمٹا ہوگا، جہاں ہمارے ساتھ دیگر کام کاج بھی لگے ہوں گے، اور پھر ان کو کرتے کرتے ہم اپنے دین کی فکر بھی کرتے رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی بھی کرتے رہیں۔ اصل تو یہ ہے۔ بس اسی پر روکتے ہیں۔ انہوں نے منت مانی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے اے اللہ تیرے راہ پر آزاد کرتی ہوں، فتقبل منی، تو اسے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور تو جاننے والا بھی ہے۔ اب آگے کیا ہوا پھر اس کا تذکرہ آگے، آج گویا کہ ایک آیت کو ہم سمیٹ سکے، آیت نمبر 35، 36 سے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔